میں دعاؤں کی درخواست تھی. 3 سالہ بچہ کا آپریشن شاید ہونے والا تھا. انہوں نے ترجیحوں کی دعا فرمائی. اللہ تعالیٰ اسے شفائے عاجلہ نصیب فرمائے. اور اس سائن میں مجیب خان ان کے آم کا آپریشن ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ تعالیٰ اس آپریشن کی کامیابی نصیب فرمائے. سوال ہے کہ آدمی جب سکرات کی حالت میں رہتا ہے تو اس وقت سلام کرنا بالکل آہستہ سلام کرنے کا حکم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ شاید اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے کہ آدمی کو سکرات لگے تو اس کو جا کر سلام کرنے والا آہستہ سے سلام کرے. ایسی کوئی بات نہیں. اور سے اس کو سلام کر سکتے ہیں, لیکن اس کے جواب کے لیے آپ اس کو زور نہیں دے سکتے, فورس نہیں کر سکتے, اس لیے کہ سکرات کی سختی رہتی ہے. اور دوسرے فرشتوں کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے. تو جو موتا ہوتی ہے اور جس کو سکرات ساری رہتی ہے تو وہ کشمکش کا شکار رہتا ہے. ایسے میں آپ ادا کرنا نہیں گیا, انہیں سلام کا جواب نہیں دیا, اس کو اس کی پریشانی ہے. آپ جانتے ہیں کہ دنیا بھر کی پریشانیوں میں اور دنیا بھر کے مسائل میں, مشکلات میں سب سے بڑی جو پریشانی ہوا کرتی ہے وہ سکرات کی ہوا کرتی ہے. ہر ہمیشہ آپ بھی اپنی نمازوں کے بعد جو دعائیں کرتے ہیں افطار کے وقت سحری میں, ایک دعا ہے اس کو حقیقہ کریں. اللہم اعنی علی سکرات الموت, اے اللہ موت کے سکرات کے وقت تو ہماری مدد فرما. آپ یہ سمجھتے ہوں گے کہ ایک آدمی رات میں سویا اور صبح میں جب جگائے تو اس کا انتقال ہو گیا, یا یہ کہ اس کو ٹرک میں آ کر یا بس میں آ کر ٹکر مار دی, اسپاٹ پر ٹکڑے ہو گیا اور اچانک مر گیا. لیکن ہمارے نظروں کا دھوکہ ہے. سکرات کی سختی کو ہر کسی کو گزرنا ہے. سکرات کی سختی ہر کسی کو آنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ملاقات ایک مرتبہ ملک الموت سے ہو گئی اور فرمایا ملک الموت ذرا بتاؤ تو صحیح کہ آپ بندوں کی روح کو, اللہ تعالیٰ کے بندوں کی روح کو کس طریقے سے نکالا کرتے ہیں. تو حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے ابراہیم آپ اس منظر کو دیکھ کر برداشت نہیں کر پائیں گے. ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہیں, اللہ کے دوست ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سند دی ہے کہ آپ کامیاب ہو گئے. لیکن ایسے خلیل اللہ کو کہ جن کی نسل میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا جلیل القدر عظیم شان نبی پیدا ہوا, ملک الموت کہتے ہیں کہ آپ دیکھ کر اس منظر کو برداشت نہیں کر پائیں گے. فرمایا دکھاؤ تو صحیح. تو چنانچہ انہوں نے کہا کہ جس طریقے سے آپ یوں سمجھیے کہ ایک کانٹے دار ٹہنی ہے کہ جس کی مختلف شاخیں ہیں, ہر شاخ کے اندر الٹے سیدھے کانٹے ہیں, اس کو انسان کے کسی جسم کے اندر داخل کر دیا جائے تو وہ کانٹے ہر رگ میں, ہر ریشے میں, خون کے ہر حصے میں اور گوشت کے ہر ذرے میں وہ پیوست ہو جائے, چھپ جائے, پھر اس کو میں کھینچتا ہوں تو جیسے یہ تکلیف ہوتی ہے اس سے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ نیکوکاروں کے پاس آپ کون سی صورت لے کر جاتے ہیں؟ تو ملک الموت نے وہ چہرہ دکھایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ پرہیزگار آدمی کو اور کوئی بدلہ نہ ملتا اور کوئی جزا نہ ملتی, صرف آپ کے چہرے کو دیکھ کر جو اسے لطف مل رہا ہے یہی اس کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اس کے لیے اور نعمتیں رکھی ہیں. اس کے بعد فرمایا کہ ملک الموت بتلائیے کہ آپ بدکاروں کے پاس کیسے جاتے ہیں, بے نمازیوں کے پاس, گنہگاروں کے پاس, فاسقوں کے پاس آپ کیسے جاتے ہیں؟ ملک الموت نے جو حلیہ بتایا ہے ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو کر لے گئے. اتنا سخت اور برا چہرہ لے کر آتے ہیں. فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کہ اگر جس پر موت آ رہی ہے اور جس پر سکرات لگی ہے کوئی اور حالت تاری نہ ہو, صرف اس کا چہرہ دیکھنا کافی ہو, تو یہی عذاب کیا اس کے لیے کیا کچھ کم ہے. میری اور آپ کی بات یا کسی ملا یا کسی پرہیزگار اور یا کسی ثقافت کرنے والے یا کسی تاجر گزار یا کسی دائی اور یا کسی ولی کی بات کو بہت دور کی ہے.
آقائے نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو سید الانبیاء ہیں، سید الانس ہیں اور سید الجن ہیں، فرماتے ہیں کہ جب آپ پر سکرات کی سختیاں شروع ہوئی تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرے میں آپ تشریف فرما تھے، سامنے ایک برتن رکھا ہوا تھا، آپ اپنے دونوں مبارک ہاتھوں کو اس برتن میں داخل فرماتے اور اپنے چہرے انور پر پھیرتے اور دعا فرماتے اللہم اعنی علی سکرات الموت، کہ مولا موت کی جو سکرات کی سختی ہے بہت ہے، آپ میرے ساتھ نرمی کا معاملہ فرمائیں اور میرے ساتھ مدد کا معاملہ فرمائیں۔ اتنی سخت سکرات کاری ہوتی تھی کہ آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ آپ پر جب یہ حالت کاری ہو، حالانکہ آپ نے دعا مانگی تھی کہ میری امت پر جو سکرات کی سختیاں آتی ہیں مجھے دے دے، میں جھیل لوں گا اور میری امت پر وہ سکرات کی سختیاں نہ آئے۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارے ماں باپ، آن اولاد اور ہماری مال و متاع یہ دنیا کروڑوں مرتبہ قربان ہے، جنہوں نے ہمارے سکرات کے بہت سارے حصے کو اپنے نتیجے میں دے دیا۔ اگر خدا نہ کرے آپ نہ لینے دے اور 100% سکرات کی سختی ہمارے پاس آتی، حدیث پاک میں آتا ہے کہ موت والے پر سکرات کی اس درجے سختی آیا کرتی ہے کہ اگر اس کے ہوش و حواس باقی ہو تو آس پاس والوں پر وہ تلوار چلا دے گا۔ اس سکرات کو باقی نہ رکھتے ہوئے آس پاس والوں کو یہ نہیں دیکھے گا کہ بیگم ہے یا بچہ ہے یا اولاد ہے، وہ تلوار چلا دے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی آتا ہے تو حدیث پاک میں حکم ہے سلام کرنا ہے، سلام کیجیے۔ لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے موتوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرے۔ آپ اسے حکم بھی نہ دیں پڑھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، اگر انکار کر دیا اور اسی پر اس کی جان چلی گئی تو گویا کلمے کے انکار پر اس کی موت آئی۔ آہستہ سے پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، سن کر تاکہ وہ پڑھ لے، اسے حکم نہ دے، حکم دیا اور اس نے منع کر دیا اور اسی حالت میں موت آ گئی تو گویا اس کا معاملہ ایمان سے ہٹ کر ہوگا۔ اس لیے بڑی نرمی کا معاملہ، ایک طرف سے یاسین کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے، زمزم کے پانی کے چھینٹے دیتے رہنا چاہیے اور زمزم کا پانی منہ میں ڈالتے رہنا چاہیے اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ کی تلقین کرتے رہنا چاہیے۔ ایسے اس میں سلام جواب کا کوئی معنی نہیں ہے۔ میں نے لکھا ہے کہ جو آدمی بغیر ضرورت کے بھیک مانگتا ہے وہ قیامت کے دن اس کا چہرہ ڈراؤنی ہوگا۔ یعنی حدیث پاک کے اندر تو یہ ہے کہ جو آدمی دنیا میں بھیک مانگا کرتا ہے، دوسروں کے سامنے سوال کرتا ہے، حالانکہ سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب کھانے کے لیے موجود ہے، کپڑا پہننے کے لیے موجود ہے، لیکن اور سوال کرتا ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن وہ اس حالت میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر گوشت نہیں ہوگا، صرف ہڈیوں کے ساتھ آئے گا۔ اس لیے بڑی سخت ممانعت ہے سوال کرنے کی۔ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ جانتے ہیں کہ ایک صحابی آئے اور کچھ سوال کرنے لگے، فرمایا کہ تم کیا کام جانتے ہو؟ کہا میں جنگل سے لکڑیاں توڑنا جانتا ہوں۔ آپ نے اس کی انگوٹھی کو لیا، حالانکہ وہ انگوٹھی لوہے کی تھی، اس کو لے کر فرمایا کون اس کو خریدے گا؟ صحابہ نے خرید لیا اس کو، تو ان پیسوں میں کلہاڑا لے کر آپ نے دیا اور پھر فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلیٰ، اوپر کا ہاتھ بہتر ہے نیچے کے ہاتھ سے، یعنی لینے والا ہاتھ بدتر ہے اور دینے والا ہاتھ بہتر ہے۔ آقائے عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سوال کرنا اور اس طریقے سے معاشرے کے اندر سوال کی لعنت آنا اگر کوئی کرتا ہے، حدیث پاک میں ہے کہ وہ قیامت کے دن ایسی حالت میں آئے گا کہ چہرے پر اس کا گوشت نہیں ہوگا۔ اگر مہر کا روپیہ شوہر کے اوپر ادھار ہے، طویل عرصے سے وہ بیوی کو شاید ادا نہیں کر رہا ہے تو زکات کس پر واجب ہے؟ آج جمعہ کے اندر مسئلہ آیا تھا کہ قرض جو حقوق العباد ہیں، ایک ہے حقوق اللہ، حقوق اللہ کی وجہ سے زکات معاف نہیں ہوتا، جیسے صدقہ اور صدقہ فطر، حج کا سفر یا کفارہ۔ اگر کوئی نکالے اور نکال کر بھی اتنا مال بچے کہ جس سے زکات واجب نہ ہوتی ہو تب بھی اسے ٹوٹل مال میں زکات دینا پڑے گا۔ لیکن اگر حقوق العباد ہے، یعنی آپ کسی کو قرض دینا، کسی کو ایڈوانس دینا، اپنے مالک کے مکان کو یا کرایہ باقی ہے اس کو دینا،
یا लाइट के बिल वाला या टेलीफोन के बिल वाला वहाँ पर जो है धमकियों पर धमकियां आ रही हैं कि आपकी मरतबा अगर बिल नहीं बनोगे तो कलेक्शन काट दिया जाएगा, पानी का फुला का, तो ये आपको देना वाजिब है, हुकूकुल इबाद है। तो हुकूकुल इबाद में ज़कात के अंदर ये होता है कि हुकूकुल इबाद को हटाकर बकिया पैसों की ज़कात निकालनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर 10,000 रुपए एक आदमी के पास है और 1,000 रुपए उसको बिल देनी है या किराया देना है। ये बिल और किराया हुकूकुल इबाद है, इसलिए अब जो ज़कात निकालेगा 10,000 की नहीं निकालेगा, सिर्फ 9,000 की निकालेगा। लेकिन ये महर भी हुकूकुल इबाद है, अपनी बेगम को मेहर देना ये हुकूकुल इबाद है। लेकिन फुक़हा ने, उलमा ने और मुफ्तियान किराम ने अपनी किताबों में लिखा है आम तौर से मर्द हज़रात इसको नहीं दिया करते, या ये कि आम तौर से औरतें अपने मेहर को माफ कर दिया करती हैं। इसलिए शौहर ये सोचकर हर साल कि मेरी बेगम का मेहर 7,780 पर 6 रुपए उतनी रकम को छोड़कर ज़कात निकाल रहा है ये हुकूकुल इबाद। बेगम इबाद में से है, अल्लाह ताला की बांदियों में से है, बंदों में से है, लेकिन इसको छोड़कर नहीं निकाल सकता बावजूद हुकूकुल इबाद होने के। अगर बेगम के पास आ गया ये पैसा और उसके पास खर्चा नहीं हुआ और एक शाम तक वो बाकी रहा और वो निसाब तक पहुंचा, तो अब इस ज़कात इस जो महल की रकम जो बेगम साहिबा के पास है उसको इसकी ज़कात निकालनी पड़ेगी। बहुत सारे अफराद फंड का कारोबार चलाकर उसमें जो मुनाफा होता है इन्हीं पैसों से अजमेर कहीं जाते हैं और कहते हैं कि खाने पीने के लिए नहीं, इन पैसों का इस्तेमाल नहीं करेंगे बल्कि इन पैसों से सिर्फ सफर के अखराजात बर्दाश्त करेंगे। क्या ये मुनासिब है? अच्छा साहब, अगर ये फंड ना चलाते तो फिर अजमेर शरीफ को क्या तीर के ऊपर बैठ कर जाते? बस में न जाते, ट्रेन में जाते, और बस में जाते, ट्रेन में जाते, चोरी से जाते, टिकट लेकर जाते, और टिकट लेकर जाते कौन सा पैसा देते? हलाल का पैसा देते। तो आप अजमेर शरीफ के सफर को जब तशरीफ ले जा रहे हैं और ये समझ रहे हैं कि सूद की रकम हम पेट में निकाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि एक आदमी चोरी करके घर बना सकता है। एक काम करो, डाका डालो, बैंक में बेहतरीन ताजमहल बना लो और कोई पूछने पर कहो यार मैं तो खाना थोड़ी खा रहा हूँ। वो उलमा जो बयान करते हैं वो खाना खाने को पेट में लुकमा गया तो मना करते हैं। मैंने आपको बतलाया आदमी अगर हराम माल को दे लेता है और अपने हलाल माल के साथ मिला लेता है तो टोटली माल हराम हो जाता है। वो चाहे इस पर सर्च करे, वो ऑटो पर सर्च करे, वो टैक्सी पर सर्च करे और वो अजमेर शरीफ को जाए या हज बैतुल्लाह को जाए, हराम तो हराम है। वो टिकट में दे या पेट को डाले या पेट्रोल को डाले, बहरहाल हराम है। उसका सफर करना हराम, तो फिर बुजुर्ग की दरगाह पर पहुंचना कैसे हलाल हो जाएगा? हज के लिए बैंक से कर्जा लिया जा सकता है, अकल से काम लें, समझ से काम लें। हज फर्ज कब होता है पहले से समझे। नमाज कब फर्ज होगी? ये ऐसा है सवाल कि ज़कात का बयान सुनकर किसी को मायूस पैदा हो गई और वो पूछ रहा है मैं ज़कात अदा करने के वास्ते क्या बैंक से लोन ले सकता हूँ क्या? ज़कात किस पर फर्ज है? ज़कात मालदार पर फर्ज है और उसके शरायत है, कर्ज निकले, औलाने और वो 1 साल गुजरे, कर्ज ना हो उसके ऊपर और कर्ज ना होकर वो माल पहुंचे माने ज़कात तक, निसाब तक। तो जैसे मालदार पर ज़कात है ऐसे ही हज जो है वो मालदार पर है। कर्ज लेकर, लोन लेकर, इंटरेस्ट लेकर जाना ये किस अल्लाह के बंदे ने कहा। हम अपने आप को मशक्कत से क्यों डाल रहे हैं, आप तकलीफ से क्यों डाल रहे हैं? वलिल्लाहि अला अन्नासि हिज्जुल बैत मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस्तताअ कुरान शरीफ ने कहा कि वो ताकत रखे कि पैसे दी रखे। याद रखे अगर किसी के पास रुपया है, पैसा है और सेहत भी भी, अगर किसी के पास सेहत भी है, रुपया भी है, लेकिन कुछ रुपया कम है, तभी उस पर हज फर्ज नहीं। एक औरत है, सेहत भी है, रुपया भी है, लेकिन सफर के लिए महरम नहीं, तब भी उस पर हज फर्ज नहीं। तो हज फर्ज होने के जो शराइत हैं उनमें से बुनियादी शर्त ये है कि वो आदमी साहिब हैसियत हो। अगर वो घर का जिम्मेदार हो, सफर में जाने और सफर में आने और इस सफर के दरमियान घर का खर्चा चलाने की वो ताकत रखता हो। ये नहीं कि बेगम को साथ कर छोड़ कर चले गया, बच्चों को किसी और के हवाले करके चला गया और ये सोच रहा है कि 2 महीने के पेमेंट में मैं जाकर टूर मार लेगा जा तो हज का, अब जो बच्चा को मेरे फोन में भी पाल ले, ये गलत है। आप जाएंगे अपनी बीवी का, अपने औलाद का, सबका आप बर्दाश्त करके जाएंगे। ताकत नहीं तो नहीं जाएंगे, किसी और पर बोझ नहीं बनेंगे। इन्होंने मसला लिखा है कि निदाए शाही नामी किताब है, उस किताब के अंदर रोजे के ताल्लुक से जो मसाइल लिखे गए हैं उनके अंदर एक मसला ये है
کہ اگر پان کھا کر خوب کلی غرغرا کر کے منہ صاف کر لیا جائے لیکن تھوک کے اندر سرخی نہیں گئی تو اس میں کچھ حرج نہیں ہے. کیا یہ بات کہا سکتا ہے کہ صحیح ہے؟ اور پھر آگے انہوں نے بریکٹ میں لکھا ہے کہ اب انہوں نے کیونکہ دیکھ لیا, اب انہوں نے مولانا صاحب نے کیا لکھا, اگر کسی کو پان کھانے کی عادت تھی, شہری کھانے کے بعد اس نے پان کھایا, اب پان کھائے گا تو منہ لال ہوگا, ہونٹ لال ہوں گے, اب اس کے بعد اس نے کلی کر دیا, ٹھیک ہے اس کا روزہ ہو گیا. صبح میں فجر کی نماز کے بعد اس نے تھوکا, اس نے کلی کی, اس نے وضو کیا, تو اب اس تھوک کے ساتھ وہ پان کی لالی اور پان کی سرخی آئی, تو فقہا نے کہا تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس لیے کہ جتنا ہو سکتا ہے تو نے مسواک کیا اور تو نے مصاف کیا, اب یہ رنگ تھا جو چھوٹ رہا ہے اس لیے تجھے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے اس سے یہ سمجھ لیا ہے کہ جب یہ سر ہے اور صبح میں منہ کی سرخی ان کے تھوک کے ساتھ آئی, تو براکٹ میں یہ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جب لالی ان کے تھوک کے ساتھ آئی, روزے کی حالت میں کیا پان کھا سکتے ہیں کیا؟ بتائیے اس کا اور اس کا کیا تعلق, کیا لینا دینا. انہوں نے ایک مسئلہ لکھا کہ اگر کوئی کھا لیا اور اس کی سرخی باقی رہی تو ہم اسے کیا کرنا معلوم کہ اگر پان کھا لیا سرخی باقی رہی تو حجام کے پاس جاؤ بسترے سے لالی نکال بولنا جس کو, ارے یہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر کے دی ہے فقہا نے کہ وہ سرخی ڈالی سکی اور دین میں حرج نہیں, دین میں کوئی مشقت نہیں, اس لیے تم نے جان بوجھ کر اس لالی کو باقی نہیں رکھا ہے. اسی طریقے سے کسی آدمی نے ٹانک پی, پر یہ کہ وہ ٹانک اتنی کلرفل ہے کہ جس سے پورا منہ لال ہو گیا یا پیڑا ہو گیا, آپ نے کوشش کی کلی کر کے لیکن نہیں دی. صبح میں آپ نے جب وضو کیا یا تھوک کو تھوکا تو وہ ٹانک جو ہے اس کے اندر تھوک میں مل کر آئی. اس کا مطلب تو یہ نہیں کہ اب ٹانک پینا آپ کے لیے جائز ہو گیا, یہ بتلا رہے کہ وہ اس کے اثرات باقی رہ گئے تھے, اس کی وجہ سے آپ کے روزے میں فرق نہیں آیا. امام صاحب مغرب کی نماز 3 رکعت کے بعد صرف تشہد پڑھ کر سلام پھیرنے تو کیا نماز پوری ہو جاتی ہے یا نہیں, یا نماز کو دہرانا پڑے گا؟ جن نمازوں میں آخر میں تشہد کو بیٹھتے ہیں, 4 رکعت والے میں آخر میں, 3 رکعت میں آخر میں, 2 رکعت میں, فجر میں آخر میں, تو اس میں اگر کوئی مقدار تشہد بیٹھ جائے, تشہد ہی نہ پڑے, مقدار تشہد بیٹھ جائے اور سلام پھیر لے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے. آئندہ جو درود پڑھنا ہے اور مسنون اور مستحب جو دعائیں ہیں یہ اگر پڑھے بھی تو چلتا ہے, نہیں پڑھے تو بھی چلتا ہے, لیکن درود پڑھنا بہتر ہے. اگر کوئی مجبوری کی صورت میں مثال کے طور پر وہ پلیٹ فارم کے اندر نماز پڑھ رہا ہے, ٹرین ایک ایسی جگہ ہوگی کہ وہاں ٹی ٹی نے بتایا کہ یہاں کراسنگ ہے, ممکن ہے کہ 7-8 منٹ تک آپ کی ٹرین رکے گی, تو آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر حالت سفر میں قصر نماز پڑھی جاتی ہے, ظہر اثر عشاء 2 رکعت کی نیت والی آپ نے 2 رکعت پڑھی, تشہد میں گئے, ٹرین کے انجن کی آواز آئی, ٹی کی آواز آئی, اندیشہ ہوا کہ ٹرین چھوٹ رہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, السلام علیکم السلام علیکم, جائیے آپ جائیے. تو ایسے موقع پر ایمرجنسی کے لیے ہے کہ مقدار تشہد بیٹھنے کے بعد آپ بغیر درود کے اور آگے کی دعائیں پڑھے بغیر, پھر اس کے بعد ظلم کو نزدیک اب میرے اوپر ظلم کیا بولے تک ٹرین آپ پر ظلم کر آگے بڑھ جاتی ہے, اس لیے آپ ان دعاؤں کو پڑھے بغیر سیٹی سن کر یا جھنڈی کو لہراتا ہوا دیکھ کر آپ سلام پھیر لیتے ہیں تو آپ کی نماز ہو جاتی ہے. یاد رکھیے کہ جو مسائل ایمرجنسی ہیں ان مسائل کو عام حالتوں میں کور نہیں کیا جا سکتا. ایک آدمی آ کر مجھے کہتا ہے کہ مولانا صاحب مجھے بالکل کھڑا نہیں ہوتا, میرے پیروں میں درد ہوتا ہے, مجھے چکر آتی ہے, مجھے بدلی آتی ہے, کیا میں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہوں؟ تو ہم نے کہا بھی آپ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں. کسی نے چوری سے کان لگا کر سن لیا اور اس نے اتنی بات سنی کہ مولانا نے کہا کہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتے ہیں اور جا کر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے. ہم نے اس صورت میں کہا ایک ایمرجنسی صورت تھی, ایک ہنگامی حالت تھی, اس ہنگامی حالت میں ہنگامی مریض کے لیے یہ صورت جائز ہے. ہم نے جو بتایا کہ مقدار تشہد بیٹھ کر جو سلام پھیرنا ہے ایک ہنگامی حالت ہے, عام حالتوں میں ایسا کرنا خلاف ادب ہے, لیکن پھر بھی کوئی کرتا ہے تو چلو صاحب اس کی نماز ہو جاتی ہے, نماز دہرانے کے لائق نہیں. میں نے لکھا ہے کہ بعض عورتیں مندر کو جایا کرتی ہیں, مندر کو ہندو جاتے ہیں, مسلمان کو نہیں جاتے ہیں. اب جو عورت مندر کو جائے اس کا اسلام سے تعلق, یہ کان کھول کر سن لیں. ہماری مائیں اور بہنیں یا ہمارے جو میرے بھائی آئے ہوئے ہیں ان کے خاندان کا کوئی فرد اگر ان کی بہن پپیری بہن یا ان کی خالی صاحبہ یا کوئی بھی مندر کو جا رہے ہیں, ٹھیک ہے ایمان سے ان کا رشتہ گیا ہے, یہ مرتد ہو گئی, ایمان سے نکل گئی, باقی کیا رہا؟ نہ نماز زندگی میں, نہ روزہ زندگی میں, نہ تقویٰ, نہ پرہیزگاری, نہ تلاوت, نہ فکر, نہ کیا تو کوئی بات نہیں, لے جا کر صرف اور خود پرستی دی. ایمان تو ہاتھ سے گیا. لکھ کر رکھ لو
میں نے آپ کو کیا بتلایا تھا کہ ایک سوال آیا تھا کچھ دن پہلے کہ میاں بیوی میں کافی طویل عرصے سے جدائی تھی، نہ شوہر نے طلاق لیا نہ بیگم نے طلاق لیا، اب 10-20 برس کے بعد ایک شوہر اپنی بیوی کے پاس آتا ہے تو کیا نکاح باقی رہتا ہے؟ انہوں نے پوچھا تھا. میں کہہ سکتا تھا کہ چلو جی اس کا نکاح باقی ہے، دونوں مل سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں جا کر بتایا کہ 5 صورتوں سے نکاح ٹوٹتا ہے: طلاق سے، خلا سے، موت سے اور قاضی کے نکاح کو توڑنے سے، اور ایک اہم چیز میاں بیوی میں سے کوئی ایک مرتد ہو جائے، ایمان سے نکل جائے، اس سے بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے. میاں بیوی میں دونوں مسلمان تھے، شوہر ایمان سے ہٹ گیا یا بیگم صاحبہ ایمان سے ہٹ گئی تو کیا ہوتا ہے؟ نکاح ٹوٹتا ہے. یہ عورتیں جو مندر کو جایا کرتی ہیں یاد رکھیں کہ ان کا نکاح اپنے خاوندوں سے ٹوٹ گیا ہے. پہلے تو انہیں کلمہ پڑھانا پڑے گا، توبہ اللہ کرانا پڑے گا، اور پھر اس کے بعد ان کے نکاح کی تجدید کرانی پڑے گی. اگر خدا نہ کرے ان کو ایمان کی تجدید تو کرا دی گئی لیکن نکاح کو رینیول نہیں کرایا گیا، یہ لکھ کر رکھ لو کہ ان بچوں کا جو اس کے بعد مندر کے جانے کے بعد پیدا ہوتے ہیں، زنا کے بچوں میں، حرام کے بچوں میں، اور اس خاندان کے اور اس مندر کو جانے والی عورت کے بچوں میں کوئی فرق نہیں ہے. تو اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت فرمائیں، ایسی عورتوں کو روکیں اور ان کے اندر اس کی مذمت ان کے دل کے اندر بٹھائیں کہ مندر کو جانے سے کیا نقصان ہوتا ہے، ایمان سے تو ہاتھ دھو لیتی ہیں اور دوسرا نکاح بھی ان کا ٹوٹ جاتا ہے. آپ دینی مسائل اور دینی سوال کیا کریں. اب کوئی خواب کی تعمیرات پوچھنے لگے تو پھر ہر ایک خواب دیکھا کرتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ 3:30 بجے بشارت میں حضرت آئے، کتنا اہم خواب ہے ماشاءاللہ. دیکھیے کیا کہا انہوں نے، کہا کہ آپ اپنے گلے کا بٹن لگا دو. پوچھنے کی کیا بات ہے، کیا خواب ہو سکتا ہے؟ آ کر 3:30 بجے برابر ان کو ٹائم دکھا کر بولے بٹن لگا دیا ہوگا. 50,000 کے زیور کے لیے کتنے پیسوں کی زکات ادا کرنی چاہیے؟ آج جمعہ کے خطبے میں بھول سے جو ہے 1 لاکھ روپے کے 25 روپے جو ہے نکل گئے. اصل میں 2.5% روپے کا 2.5 روپیہ نکالنا چاہیے. یہ اصل مسئلہ ہے. میں ایک بات بتلاتا ہوں، یہ سبقت نشانی یا امام وغیرہ سے غلطی کیوں ہوتی ہے میں آپ کو بتلاتا ہوں. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ، دیکھو ایک بات یاد رکھو، یہ دل میں لکھ کر رکھ لو کہ اگر کوئی بات عالم کے تعلق سے یا امام کے تعلق سے کہی جاتی ہے، خدا کی قسم اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں اپنی بڑائی یا اپنی بزرگی یا آپ سے عزت کروانا مقصود ہوتا ہے. آپ اپنے فریضے کو جانیں، میں اپنے فریضے کو جانتا ہوں. جیسے آپ اللہ کے یہاں جواب دیں گے میں بھی اللہ کے یہاں جواب دوں گا. حضرت عالمگیر رحمت اللہ علیہ ہمارے جو عمرا تھے، مسلمان عمرا، خاص طور سے جو عالمگیر رحمت اللہ علیہ، حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ، اپنے خاص ایک امام کو رکھا کرتے تھے سفر میں اور حضر میں. انہیں کے پیچھے وہ اکثر نماز پڑھا کرتے تھے، سفر میں لے جایا کرتے تو انہیں کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے. اور جب کبھی فوج میں یا قوم میں، رعایا میں، مملکت میں کوئی اہم مسئلہ پیش آتا تو ان سے رجوع کرتے مسئلے کو حل کر دیتے. تو ایک مرتبہ عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے جو امام تھے انہوں نے سجدے سہو کیا، حالانکہ کبھی سجدے سہو نہیں کرنے والے تھے. انسان ہے، بھول ہوتی ہے اور انسان سے سجدے سہو ہو سکتا ہے. عالمگیر رحمت اللہ علیہ نے یہ علاج نہیں کیا کہ ان کو بلا کر ان کو پوچھا کیا تمہیں نیند کا غلبہ تھا یا کیا پریشانی تھی، بلکہ فوراً بیت المال کا جو انچارج آفیسر تھا ان کو فوراً نماز کے بعد میسج بھیجا کہ ان کی جو تنخواہ ہے اس کو دگنا کر دیا جائے. انسان کو اگر کوئی پریشانیاں آتی ہیں اس طریقے سے ان کے اثرات نمازوں پر یا خطبات پر مرتب ہوا کرتے ہیں. یہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا سوچنا تھا. آپ کیا سوچتے ہیں، میں کیا سوچتا ہوں، میں اس کو نہیں کہہ سکتا. لیکن ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، تراویح کو ضرور دیکھتے ہوں گے آپ، حرم شریف کی تراویح ضرور نہ دیکھتے ہوں گے اور کہتے بھی ہوں گے الحمدللہ کتنا پاکیزہ، کتنا صاف ستھرا کلام ہے. میں کہتا ہوں اس کے ہر پہلو پر غور کرو. وہ قرآن کریم جو پڑھتے ہیں ان کی جو ادائیگی ہے، ان کا جو تلفظ ہے، ان کی جو صحت کلامی ہے، اور ان کے پیچھے جو 20-25 لاکھ کا مجمع اس مجمع کے سامنے کھڑے ہو کر سادے کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے قرآن، اللہ تعالیٰ کی تجلی کو نازل ہوتا ہوا دیکھ کر پڑھنا. میں نے کہا کہ دنیا کے سب سے بڑے اگر کوئی قطب اور ولی ہو سکتے ہیں تو یہ امام حرمین ہیں کہ جو اللہ کے کلام کو پڑھا کرتے ہیں. ایک بات آپ اور کرو، کبھی یہ امام 10 رکعت خدائی پڑھاتے ہیں اور 10 رکعت شرعی پڑھاتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو کھانستے ہوئے دیکھا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی کھینچتے ہوئے دیکھا؟ کیوں نہیں آتی ان کو کھانسی؟ انسان ہی ہے وہ.
کھانس سکتے ہیں, چھین سکتے ہیں. اب یہاں دیکھیے کہ مؤذن کی آدھی اذان تو اذان ہوتی ہے اور آدھی اذان تو کھانسی ہوتی ہے. اللہ اکبر, پوری بیڑی کی بات مائکرو فون میں اسپیکر میں اگر بات آنے کا رہتا تو پورے محلے میں بیڑی کی بات تو لوگ افطاری کرنے تھے. مائک کے پاس جا رہی بیڑی کی بات آتی ہے اور لوگ افطاری کر لیتے, مولانا صاحب آگے بول کو. مطلب کیا ہے میرے کہنے کا مطلب, یہ ایمانی انسان ہے, لیکن آپ جہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ صاف پڑھتے ہیں, ستھرا پڑھتے ہیں, ان کی صحت کا کتنا خیال کون کرتے ہیں, ان کی ریسیڈنسی کیسے ہوتی ہے, ان کی سیکورٹی کیا ہوتی ہے. یہاں یہ ہے کہ بچے بھی رو رہے ہیں, رات کو بھی جگہ جا رہا ہے, دن کے اندر بھی شور شرابہ ہو رہا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے کوئی علیحدہ کمرہ نہیں ہے, لوگوں کے فون بھی آ رہے ہیں, لوگ مسائل بھی پوچھ رہے ہیں, اور آدمی کتنا بوجھ برداشت کرے گا. ایک آدمی ایک بڑا وزنی پتھر چٹان اس کے سر پر رکھ دی جائے اور ایک بالکل باریک پل ہو اور نیچے سمندر ہو یا کھائی ہو, اور اسے کہا جائے کہ ایک تو تم چٹان کو سنبھالو اور ایک رسی پر چلو, اور ایسے وقت میں آ کر حضرت السلام علیکم ایک مسئلہ پوچھنا, بتلائیں گے آپ؟ بھائی اس کو اپنے جان کی پڑی ہے. ایک کلام پاک کا ایک پارا, ثوابی پارا سننے میں رکھ کر ایک خوف, ایک ڈر, ایک دہشت کہ کہیں غلطی ہو جائے, مواخذہ ہو جائے اللہ تعالیٰ کے یہاں, تو کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے. میں کہتا ہوں حضرت مولانا مولوی محمد شبیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمت آپ کے قبر مبارک پر نازل فرمائے. معرفت القرآن تفسیر کے اندر حضرت نے لکھا ہے کہ انسانیت اور آداب میں سے یہی بات ہے کہ آپ اگر کسی کو خط لکھیں, کسی کو ٹیلی فون کریں, کسی کو ملاقات کے لیے جائیں, سامنے والے کے سچویشن کو دیکھیں کہ اس کے آرام کرنے کا کون اٹھایا گھمایا کہ تھوڑا اور جاگ رہا ہو, اٹھا کر پوچھ لیا حضرت دن میں احترام ہو گیا, تو نے تو مزہ نہیں لیا, اس کی نیند خراب کر لیا, سمجھ لے. تو سامنے والا کیا سچویشن ہے. مغرب کے بعد افطاری ہوتی نہیں ہوتی بھائی, مغرب کی نماز کے بعد کچھ کھاتے نہیں پیتے. اب سر گھنٹی بج رہی ہے تو لوگ کہتے ہیں حضرت کیا کوئی نہیں اٹھائے گا, ایک ہو تو اٹھائے. 75 سواتوں کو خوابوں کی تعبیر کے مسائل کے یقیناً کرنا چاہیے, لیکن سامنے والے کی سچویشن 12 بجے کبھی فون کرتے ہیں. اور ایک مرتبہ میں آپ کو بتلا دوں, برا نہ ماننا, جو پوچھتا ہے محبت سے پوچھتا ہے, یعنی میرے سوچ کر پوچھتا ہے کہ ہمارے مولانا صاحب ہے, ہمارے مولانا صاحب جواب دیں گے, میرے دل کو تسلی ہوتی ہے. تقریباً رات کے 1:15 بجے ہیں اور بج رہی ہے گھنٹی, اور میں عام طور پہ ٹیلی فون آف کر دیتا ہوں کہ کہاں کی خاص, کہاں کی تعبیر, کہاں کی مصیبت ہماری نیند چلی جائے گی اور فجر میں ہم نہیں اٹھ پائیں گے. اتفاق کی بات کہ کچھ آف کرنا بھول گیا تھا اور پھر بج رہی تھی اور بار بار بج رہی تھی. میں نے سوچا کہ شاید, اور میرے ذہن میں اپنے خاندان کی جتنی بوڑھی عورتیں اور بوڑھے مرد یہ کے کھانے لگے, کوئی جس میں ٹکٹ لے لیا. اب ظاہر سی بات ہے 1:15 بجے 1:30 بجے جب فون آئے گا تو کسی کے ویزا آنی ہی کی طرح ہو سکتی ہے. اب بتلائیے, بڑی مشکل سے فون اٹھایا, حضرت السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی بتلائیے کیا حضرت اسلام کو فوراً دکھانا جو کا من میں جاتا آسمان کے طرف دیکھو, لال کر کے دکھا دیکھو, کیا قیامت آ گئی کیا. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کچھ دن واقعی تو سب تھا بھی, کچھ جو ہے برسات آ رہی تھی, آسمان پر سرخی تھی, لیکن اللہ کے بندے کو رات کے 1:15 بجے اس مولانا کو یہ معلوم کرنا تھا کہ کیا قیامت آ گئی تھی. بہرحال ایک آدمی کی محبت ہوتی ہے تبھی تو آدمی بات کرتا ہے, پوچھتا ہے, لیکن سامنے والے کی آواز اور سامنے والے کی کیفیت کو, یہ کب تہجد میں اٹھتا ہے, کب قرآن یاد کرتا ہے, کب سحری ہوتی ہے, کب افطاری ہوتی ہے. ایک بزنس مین ہے, اس کا بزنس 11-12 بجے کم چلتا ہے, ملے کیا ضرورت ہے. آپ سوچیں کہ کس وقت بزنس کم چل سکتا ہے, یہ کس وقت آفس سے آیا ہے, آ کر تھکا ہوا ہوگا, چائے وغیرہ پینے کے بعد کچھ جو ہے اس کے اندر تازگی آئی ہوگی. یہ سب سامنے, میں کہتا ہوں کسی بھی مسئلے میں اپنے آپ کو وہ جگہ پر رکھو, اسے اپنی جگہ پر رکھو, معاملہ کرو تو معاملہ صحیح ہو جائے گا. تو بہرحال یہ جو سبقت نثاری ملی, یہ اس قسم کا بوجھ رہتا ہے. ایک جمعہ کا بیان ہے, مستقل ایک ذمہ داری کے عنوان کا حق نبھانا ہے. ہمیں اس بات کا احساس رہتا ہے, کارخانے والے کارخانے بند کر کے آتے ہیں, لوگ روزی کی حالت میں بھوک کی تپش کو برداشت کرتے ہوئے وقت سے پہلے آتے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ مولا آنے والوں کی تو لاج رکھ لے. ایک ذمہ داری رہتی ہے, اس قسم کی سبقت نثاری ہوتی ہے, لیکن اس قسم کی جو غلطیاں ہوتی ہیں, گرون جو فیسلٹیز ہونی چاہیے وہ فیسلٹیز نہیں ہو پاتے, اس وجہ سے ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. تو 50,000 روپے کی جو زکات بیٹھتی ہے وہ 1,250 روپے بیٹھتے ہیں. اسلام اور چاش کی نماز کتنے گھنٹوں سے کتنے گھنٹوں تک ادا کرنا چاہیے؟ سورج نکلنے کے بعد, فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کر سورج نکلنے تک کسی قسم کی کوئی نماز نہیں ہے. سورج نکلنے کے بعد اگر آپ کو جلدی ہے, کہیں سفر میں جانا ہے یا نیند کا غلبہ ہے, طبیعت ناساز ہے,
15 मिनट के बाद इशराक की 2 और 2 4 रकात पढ़े। अगर आप में वक्त आपके पास वक्त है तो 20 मिनट के बाद 2 और 2 4 रकात पढ़े। 15 मिनट से शुरू हो जाता है। बस उलमा ने किताबों में 15 मिनट लिखा है और बाद में 20 लिखा है। बहरहाल अगर 15 मिनट के बाद भी पढ़ना चाहे तो इजाजत है, आप इशराक की नमाज पढ़ सकते हैं। और उसके बाद 8:30 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 10:30 बजे तक चाँद की नमाज पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों की बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में आता है कि इशराक की नमाज और चाँद की जो करता है, अल्लाह तबारक तआला खास तौर से जन्नत में इसके लिए महलों को तैयार करवाते हैं। अच्छा, बंदा घर की तामीर कर रहा है, बाद लोगों का कहना है इसमें वास्तु का ख्याल और लिहाज नहीं किया गया। ये सही है या गलत? गैर मुस्लिम लोग इसे जरूरी समझते हैं क्या इस्लाम में इसका कोई सबूत है या गलत रस्म और रिवाज है? देखिए, ये हमारा मामला जिन खराबियों में, जिन मसाइल में और मुशरिकों और काफिरों के साथ रहते हुए उनके जो तौर तरीके हमारे अंदर आ गए, बदकिस्मती की बात यह है कि एक तरफ इस किस्म के मजालिस दीनी भी ज्यादा हो रहे हैं और दूसरी तरफ जो है हमारे पास समाज और सोसाइटी के ये लानतें भी हमारे घरों के अंदर जाना पड़ रहे हैं। मुझे बताएं कि हमसे पहले जो हमारे बुजुर्ग आए, जिन्होंने बड़ी मेहनत से, हलाल की कमाई से बड़ी बड़ी हवेलियां बनी और बड़े बड़े घर बने, जिन्होंने लाल किला बना, जिन्होंने ताजमहल बना और जिन्होंने फतेहपुर सीकरी के किले को बना, उनके पास वास्तु की कोई हकीकत नहीं थी। अगर वास्तु होता वाकई कोई चीज तो ये लोग उसको जरूर इस्तेमाल करते। ये काफिराना मुशरिकाना रसूम का हिस्सा है, इसका ईमान और इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। हमारे यहाँ एक चीज का वास्तु है घर में, वो सिर्फ बैतुल खला है। वो ये कि ना आप उसकी तरफ मुंह करें, ना उसकी तरफ आप पीठ करें, ये वास्तु है। इसके अलावा वहाँ किचन आए, यहाँ ये आए, वहाँ वो आए, इसका शरीयत में कोई लिहाज नहीं है। अगर कोई घर की तामीर के वक्त इस किस्म की वास्तु और जरूरियात का शिकार होता है, आइंदा मुसलसल वो किसी के अंदर मुब्तला हो जाता है, तो पूरी दुनिया के लोग एक वास्तु पर मुतफिक नहीं है। अगर कोई कहता है कि पश्चिम में, मगरिब में आपका किचन होना चाहिए, तो कोई कहता है कि मगरिब में होना चाहिए, तो आप सारी जिंदगी बैतुल खला को किचन को घुमाते घुमाते मर जाएंगे। इसलिए इस चक्कर में ना पड़े, अल्लाह पर तवक्कुल करें, अल्लाह पर भरोसा करें। हदीस पाक में आता है जिस घर के अंदर कुरान शरीफ को जितना ज्यादा करा जाता है, अल्लाह की रहमतें उस घर में उतनी नाज़िल होती है और शैतान उस घर से उतना ही दूर होता है। हमारे लिए सबसे बड़ा बेहतरीन बात तो अल्लाह का कुरान है और हदीस पाक में है कि तुम अपने घरों को मस्जिद ना बनाओ, मकान ना बनाओ, ला तजालू बुयूतकुम कुबूरा, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। कब्रिस्तान क्या मतलब? यानी क्या हम अपने बच्चों के मरने के बाद अपने घर में दफन करते हैं या अपनी जो मर जाए घर में दफन नहीं था, कोई दफन नहीं करता? क्या मतलब है हदीस पाक का? जिस तरीके से कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती, आपने कभी देखा कि कब्रिस्तान में नमाज हो रही हो? कब्रिस्तान में नमाज नहीं पढ़ी जाती। ऐसा अपने घर को कब्रिस्तान बनाकर नमाज ना पढ़े देता ना बनाओ। फर्ज नमाज के अलावा सारी नमाजें घरों के अंदर पढ़ा करो। बिल्कुल हमारे अकादीन का भी अमल है, खास तौर से फजर की नमाज में फजर का वजू और उसके बाद की 2 सुन्नतें खास तौर से घर में पढ़कर आपने लिए इंशाअल्लाह अपने मान में खैर बरकत होगी और अपनी रोजी में खैर बरकत होगी। ये सुन्नतों का जो नमाज से पहले है और नमाज के बाद है, इनको घर में पढ़ना, अल्लाह के कुरान को पढ़ना, ये सबसे बेहतरीन बात तो है। इन जरूरियात के अंदर खुदा के वास्ते हर चीज मुक्ता ना हो, आपकी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाएगी। कुरान शरीफ को क्या किसी के ईद के पीछे तिलावत कर सकते हैं? रमजान के महीने में मजमा ज्यादा होता है, मजबूरी होती है। देखिए, अगर कुरान शरीफ को इस तरीके से पढ़ा जा सकता है कि कुरान शरीफ को पीठ ना हो, यानी उसका एहतमाम हो सकता है। अब इतना बड़ा मजमा है, अब इस मजमे में हर एक के हाथ में एक एक कुरान दे दिया गया या एक एक जो है कुरान का जो अलग अलग सिंगल पढ़ा है वो दे दिया गया, जो भी पढ़ो, पढ़ने के बाद हम ईसा लेता हूँ। अब बस नहीं सकते, कोई भी शक्ल अपनाओ, अब जो मजमा ज्यादा नहीं कर सकते। मक्के मुकर्रमा में मस्जिद हरम में चले जाए, मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में चले जाए, लाखों अपराध होते हैं। वहाँ अगर कोई चाहे कि मैं ऐसा कुरान पढ़ूं किसी की पीठ ना हो और किसी की कमर ना हो, हो ही नहीं सकता। तो जहाँ मजबूरी है वहाँ तो यकीनन आपको जो है कुछ नहीं कर सकते। जहाँ बच सकते हैं वहाँ बचिए। जब देखो अदब का जो ताल्लुक है, ये मतलब है तो अदब का जो ताल्लुक है वो समाज और सोसाइटी से है। जिसको समाज और सोसाइटी अदब कहता है, शरीयत में ही वो चीज अदब है। जिसको समाज और सोसाइटी अदब नहीं कहता, शरीयत में वो अदब नहीं।
मुस्तहब्बात, सुन्नतों, वाजिबात, फरज़ की अदब की बात कर रहा हूँ। तो हमारे मुआशरे में किबले की तरफ पैर करने को बेअदबी समझा जाता है, इसलिए आप जो है किबले की तरफ पैर को ना करें। मसला अलग है, अगर कोई करे तो क्या होता, नहीं करे तो क्या, दूसरी बात, लेकिन हमारे समाज में उसको बुरा समझा जाता है, इसलिए किबले की तरफ आप पैर ना करें। बेअदबी से बच गए। कुरान को चीज करने को बेअदबी समझा जाता है, बच जाइए, आप जो है मसले में कामयाब हो गए। मैं मिसाल देता हूँ, ये जो मेंबर है, मैं यहाँ पर बैठा हूँ, या स्टूल है, या चेयर है, एक आदमी बैठा हुआ रहता है। अब कुरान शरीफ नीचे है, तो आप उसको कहते हैं मत बैठो, कुरान शरीफ नीचे है, आप क्यों ऊपर बैठे? यहाँ कुरान शरीफ रखा हुआ था, उठा दिया गया, क्यों हम ऊपर बैठे? अच्छा था मैं बैठा हूँ तो कुरान शरीफ उठा दिया गया। मैं जब खड़ा होता हूँ अपने पैरों पर, तो जो आगा ऊपर थे वो ऊपर ही है, जो आगा नीचे थे वो नीचे ही है। ये ऊपर जिसको कहते हैं ये भी ऊपर है, ये सीना ये भी ऊपर है, ये चेहरा ये भी ऊपर है। सिर्फ बैठे तो बेअदबी का, खड़े तो बेअदबी क्यों नहीं? ये इसलिए कि समाज बैठने को बेअदबी समझता है, जिसको बेअदबी समझता है तो शरीयत भी उसको तस्लीम करती है। ठीक है, कुरान सामने रखे तो मत बैठो, और कुरान सामने रखा हुआ खड़े रहे तो कोई परवाह नहीं। तो इसलिए तो समाज और मुआशरा जो अदब कहता है उसको आप अदब के दायरे में लाए, बचत देकर शरीयत से उसी ना टकराए। इसलिए बहुत सारे लोग गलत तरीके का शिकार हो जाते हैं। चाहे हमारे हिंदुस्तान के मुसलमान शिक्षा की बेहतर, मैं मक्के को याद रखेगा तो मक्के के सामने पारा लंबे कर ले तो बैठे देना, उनके समाज उनके माशरे में वैसा लंबा करना बेअदबी नहीं है। हदीस में मना नहीं है, हदीस में मना नहीं है कि आप किबले की तरफ पैर ना करें, इसलिए उनके समाज में पैर लंबे करना मना नहीं है। एक तरफ साहबा सामने बिल्कुल मथा तवाफ करने की जगह पारा लंबे कर तो सारे की तरफ काना जैसा अल्लाह तरह बैठे, हमारा कबीला काम चल रहा है, लेकिन उनके समाज उनके माशरे उनके मुल्क में ऐसा देखना अदब होगा, तो इसलिए उनके लिए जायज है। वो देखता तो हम नूरानी मस्जिद में बैठे तो दोनों का डंडा लेकर मारते हैं, समझ गए? यहाँ वो दिया देखिए। उन्होंने लिखा है कि कुछ अहलदीस हज़रात कहते हैं अल्लाह और रसूल कुरान और हदीस के सिवा कुछ नहीं है, खासकर जो चार इमाम हैं उनको तो मानते ही नहीं। इसका खुलासा क्या है? बहरहाल ये बड़ी तफसीली बहस है, ये बात आ चुकी है कि हर आदमी कुरान और हदीस से बराबर मसाइल को नहीं ले सकता। हमारे अइम्मा किराम ने कुरान और हदीस को सामने रखकर उसका निचोड़ निकाला है। इसकी मिसाल एक ही है, एक छोटा बच्चा है और उसके दांत अभी नहीं निकले हैं, तो आप उसको एक सेब नहीं दे सकते तो खा ले, लेकिन आपने उस सेब का रस निकाला और कच्चे को अलग कर दिया, फिर वो आप खिला सकते नहीं खिला सकते। तो आज हमारा ईमान, हमारी अकल, हमारी समझ इतनी कमजोर है कि कुरान और हदीस के बराबर रास्त हम मसलों को नहीं ले सकते। तो हमारे इन अकाबिर अइम्मा अरबा में इमाम हनीफा ने रहमतुल्लाह अलैहि, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम इब्न हंबल रहमहुल्लाह तआला ने जब हमारी अकलें कमजोर हो गई तो इससे इन्होंने कच्चे को अलग कर दिया, रस निकाल कर हमें दे दिया है। इसलिए जो है हम इनकी तबाह करते हैं और तकलीफ करते हैं। अहलदीस हज़रात कहते हैं कि दो सजदों के दरमियान ये दुआ है अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, क्या ये जरूरी है? यकीनन ये दुआ है, हदीस पाक में है, लेकिन याद रखिए कि जो दुआएं ज़ायदा हैं, जैसा कि दरूद शरीफ के बाद आप दुआ करते हैं अल्लाहुम्मा ज़लमतु नफ़्सी, और चाहे तो बहुत सारी दुआएं कर सकते हैं आप, जो कुरान और हदीस में अरबी दुआएं हैं, इन दुआओं का आप कर सकते हैं। लेकिन फर्ज में चूंकि मशक्कत होती है मुक़्तदियों को, और अगर मैं पढ़ने लगूं दो सजदों के दरमियान अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली वरहमनी वआफ़िनी वरज़ुक़नी, चार खटाना पीछे सारा इन्हें भूल को बेगारी ना कर दो। तो इसलिए जो है अपनी इंफिरादी नमाजों में या अपनी नवाफिल नमाजों में ऐसी दुआएं मासूरा को पढ़ सकते हैं। कुरान करीम से हदीस में आता है कि आका इब्राहिम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सब्बिह इस्म रब्बिकल आला, जब याद करे तो कहो सुभान रब्बियल आला। लेकिन अब उसको कहने लगे तो नमाज तवील हो जाती है फर्ज में, इसलिए फराइज के अंदर ये जो छोटी छोटी दुआएं, ये छोटे छोटे आदाब हैं, इनको हटाकर जितनी जरूरी चीजें हैं उनको रखकर फर्ज पढ़ाने का हुक्म है, मसला है, ताकि तमाम लोगों को उसके अंदर आसानी हो। यकीनन ये दुआ है, बेहतरीन दुआ है। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली, ऐ अल्लाह तू मेरी मग़फ़िरत फरमा, वरहमनी, मेरे साथ रहम का मामला फरमा, आफ़िनी, आफियत का मामला फरमा, वरज़ुक़नी, और रिज़्क़ दे। बेहतरीन दुआ है, याद कीजिए, इनफ़िरादी नमाज़ों में पढ़िए। इमाम के साथ मुख्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है या नहीं? अहनाफ के यहाँ, हनफियों के यहाँ इमाम की क़िरात मुख्तदी की क़िरात है,
حدیث پاک میں انسان رہو امام الفقیرات الامام قرات اللہ، جس کا امام ہے امام کے خلاف مختلف کے خلاف ہے، میں اس کو ایک آسان طریقے سے سمجھاتا ہوں۔ امام گیا رکوع میں، آپ آئے پانی جھڑکتے ہوئے اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع میں جاتے ہیں یا پورے قافلہ پہلے کو کر دیں رکوع میں چلے جاتے ہیں؟ اب جب رکوع میں گیا تو آپ کی رکعت، آپ کی رکعت مل گئی، رکوع میں گیا تو آپ کی رکعت مل گئی۔ جب آپ نے امام کے پیچھے جو پورے قافلہ نہیں پڑی تو رکعت کیسے مل گئی؟ تو معلوم ہوا کہ ضروری نہیں ہے کبھی بھی یہ بات کہی گئی کہ رکوع کا ملنا رکعت کا ملنا ہے۔ ضرور یہ کہتے ہیں کہ پڑھنا ضروری ہے۔ ان سے پوچھیے کہ جب آپ رکوع میں گئے تو کیا رکوع میں پورے قافلہ پڑھ رہے تھے؟ ہرگز نہیں۔ اگر رکوع میں پورے قافلہ پڑھیں گے سجدے سے واجب ہو جائے گا۔ آپ نے نہیں پڑھا لیکن رکعت بھی مل گئی، قافلہ بھی نہیں پڑھے، معلوم ہوگا کہ قافلہ پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ انہوں نے قاضی جو مسائل ہیں غیر مقلدوں سے متعارف ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حدیث کا کہنا ہے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اگر کوئی گھر کا آدمی دروازہ کسی آیا تو نماز توڑ کر دروازہ کھول کر پھر وہیں سے نماز پڑھ سکتے ہیں، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ یہ شاید ان کے یہاں سے ہو، ہمارے یہاں نہیں ہو سکتا۔ اگر دروازہ کھول کر کے آ کر نماز بھی پڑھ سکتے ہیں تو نماز کے درمیان فون آ گیا ہلو ہلو بات کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، سمجھ گئے؟ کثرت عمل ایک لفظ ہے، وہ قرآن کی کتابوں میں لکھا ہے کثرت عمل۔ کثرت عمل کس کو کہتے ہیں میں آپ کو بتلاتا ہوں کہ نمازی نماز میں ایسی حرکتیں کرے کہ باہر سے دیکھنے والا اسے نماز میں نہ سمجھے۔ ایک تو ہے کہ نماز میں رہتے ایسی حرکت کرتا ہے، ہاتھ باندھے ہوئے بھی ہے، ذرا کھجا لیا اور ایسے کر لیا تو سمجھ رہا آدمی نماز میں ہے، کچھ ضرور کا یہ تھا یہ کھجا کر یا ٹوپی کو سیدھا کر کے یہ کھڑا ہو گیا۔ لیکن ایک آدمی نماز کے اندر ایسا کام کر رہا ہے، دونوں ہاتھوں سے ٹوپی اٹھا رہا ہے، تھوک رہا ہے، سر میں ڈال رہا ہے اور اس کے بعد ہاتھ جھٹک رہا ہے، پھر بن رہا ہے، تو دور سے دیکھنے والا یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، تو اس سے یہ سمجھا جائے گا یہ کثرت عمل، اس کثرت عمل کی وجہ سے اس کی نماز فاسد ہوگی، ٹوٹ گئی۔ جیسے خون کے نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، ریڑھ کے نکلنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، کثرت عمل یعنی نماز میں کھڑے ہو کر ایسی حرکتیں کرنا کہ باہر کا دیکھنے والا اس کو نماز میں نہ سمجھے، اس کی وجہ سے جا کر دروازہ کھول پایا تو نماز میں سمجھیں گے، باہر سمجھیں گے، باہر سمجھیں گے، نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہمارے حنفی اعتبار سے ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اگر وہاں زہریلی چیز آ گئی تو نماز کیا توڑ سکتے ہیں؟ یقیناً حدیث میں حکم ہے اقتلوا الاصغرین کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سانپ آ گیا، بچھو آ گیا، حدیث میں حکم ہے اپنی نماز کو آپ توڑیے اور توڑنے کے بعد اس کو دفع کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں، اس کو ماریے اور پھر اس کے بعد اب اس نماز ٹوٹ رہی ہے پھر آپ اکثر اپنی نماز کو پڑھیے۔ یعنی نماز کو کس وجہ سے توڑا جا سکتا ہے؟ کتنے مال کی چوری ہونے پر؟ ایک پرانے ہوائی چپل، ایک میں 6 نمبر، ایک میں 3.5 نمبر، سامنے رکھو نماز پڑھ رہا ہے، کوئی اٹھائیے کا دیکھا نماز پڑھ رہا ہے نہیں، وہ اس کے ویلیو کو کہاں نے لگایا ہے؟ اتنا بڑا مال کہ جو خسارہ ناقابل برداشت ہو کہ 50,000 روپئے کی تھیلی رکھی ہوئی ہے اس کو کوئی اٹھا رہا ہے تو آپ سماج کو دیکھ سکتے ہیں، مسواک اٹھا لے جائے اٹھا لے جائیں گے، ہوائی چپل اٹھا لے جائیں گے، اس سے زیادہ نماز قیمتی ہے، تو اس کا ویلیویشن جو ہے ہمارے فقہاء کرام نے اپنے کتابوں میں لگایا ہے۔ اسی طریقے سے مچھر آ رہا، مکوڑا آ رہا یا ایک سپلک آ رہی، بنیا کار کو نماز توڑ رہا ہے، نہیں توڑنا، زہریلی چیز آئی، سانپ آیا، بچھو آیا تو سب نماز توڑنے کا حکم ہے۔ جب آپ سے استعمال کیا گیا ہے تو میرے دکان پر 1 لاکھ روپے کا مجھے ایڈوانس ان کا ایک خطاب واجب ہے۔ میری سرکار نے جو مسئلہ بتلایا تھا کہ دکان یا گھر پر جو ایڈوانس رہتا ہے علماء سے تحقیق کی گئی تو علماء نے بتلایا تو اس کے اوپر رعایت نہیں ہے۔ شاعر نے پرچی لکھی ہے کہ کچھ خواتین جب یہاں نماز کے لیے تشریف لاتی ہیں تو دروازے کے سامنے گفتگو کرتے ہوئے کھڑی ہو جاتی ہیں، جس سے آنے جانے والے ان کو بے حیائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواتین نماز کے لیے آتی ہیں تو مسجد کا ادب اور اکرام اور احترام کو محفوظ رکھتے ہوئے آئے، اس طریقے سے وہاں پر کھڑے ہو کر بات کرنا ادب اور اصول کے خلاف ہے۔ بعض لوگ فجر کی اذان کے بعد اپنے گھر سے صلاۃ پکارتے ہوئے نکلتے ہیں، یعنی لوگوں کو جلانے کے لیے السلام کہہ کر پکارتے ہیں۔ اسلام میں کیا اس کی اجازت ہے؟ اس قسم کی کوئی چیز نہیں شروع کرنا چاہیے، ورنہ شروع میں جو چیز ترقی رکھتی ہے کہ دوسروں کو نماز کے لیے جلایا جائے اور بیدار کیا جائے اور اس کے بعد جب وہ چیز عادت کر جاتی ہے پھر آئندہ نہ کیا جائے تو پھر اس کو برا سمجھنے جانے لگتا ہے اور وہ بدعت ہو جاتی ہے۔ اس لیے اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ جو مسلمان صاحبان کے مکانات ہیں
وہاں پر جا کر گھنٹی بجائے اور ان کا نام لے کر ان کو بلائیں. اصلاح لے کر چیخ کروانے سے جو غیر مسلمین ہیں ان کو بھی تکلیف ہوگی اور اذیت ہوگی. اسلام راحت کا مذہب ہے. اپنے کوئی ایسے عمل سے جو عمل ضروری نہ ہو اس عمل سے آپ دوسروں کو تکلیف نہ پہنچائے. مجھے عشاء کی نماز کے لیے وقت نہیں ملتا اور جماعت ہو جاتی ہے. کیا بات نہیں عشاء کی نماز ادا کر دو. سنت بھی ادا کرنا ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اگر قضا ہو رہی ہے یعنی آپ اس عشاء کی نماز کو فجر میں پڑھ رہے ہیں یا فجر کے بعد پڑھ رہے ہیں تو وہ نماز قضا ہو گئی. لیکن شہری کے وقت تحریک کے وقت بھی اگر عشاء کو پڑھا جائے تو عشاء کی نماز ادا ہی سمجھی جائے گی. تو لہٰذا اس عشاء کے آگے پیچھے جو سنتیں یا نوافل وغیرہ ہیں اس کو آپ ساتھ پڑھ سکتے ہیں. نماز اگر قضا ہو جائے تو بطور تعزیر کے یعنی پنشمنٹ کے سنتیں اٹھا دی جاتی ہیں. پھر اس کو حق نہیں ہوتا کہ وہ سنت اس کے ساتھ پڑھے. فجر کی نماز اگر کسی کی قضا ہو گئی زوال سے پہلے اگر وہ اس کو قضا پڑھا ہے تب بھی اختیار ہے. کیونکہ فجر سے پہلے کی جو دو سنتیں ہیں اس کی بہت زیادہ اہمیت حدیث پاک میں آئی ہے. اس لیے زوال سے پہلے تک اجازت ہے. اگر کوئی زوال کے بعد فرض نماز کرنا پڑتا ہے فجر کی تو پھر یہ سنت بطور پنشمنٹ اور بطور سزا سے اس سے لے لی جاتی ہے اور اس سے کہا جاتا ہے کہ جناب وانا اب آپ کو یہ 2 رکعت سنت کرنے کی اجازت نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ مجھے وقت نہیں ملتا. یہ وقت آنے کیوں نہیں ملتا؟ آدمی اگر گنجائش نکالے اور آدمی ارادہ کرے. اگر فرض کیجیے کہ اس وقت کے اندر ان کو بیت الخلاء کی ضرورت پڑ رہی تو بیت الخلاء کے لیے تو وقت لگتا ہے. اور ایک آدمی کا بیت الخلاء میں جانے میں آنے میں قضائے حاجت کرنے میں ضروریات کی تکمیل کرنے میں 10-12 منٹ تو ضرور لگ جاتے ہیں. اور میرا خیال یہ ہے کہ 4 فرض اور 2 سنت فوراً پڑھ لی جائے 7-8 منٹ کے اندر آپ فارغ ہو سکتے ہیں. اگر آپ دکان میں ملازمت کر رہے ہیں ڈیوٹی کر رہے ہیں تو آپ فوراً قریبی مسجد میں جا کر 7-8 منٹ میں عین وقت میں 8:15 بجے عشاء کھڑی ہو رہی ہے تو 1 منٹ پہلے اپنے مالک دکان سے اجازت لے کر نکل جائیے اور فوراً اپنی جو سنتیں نوافل تجلیات یاسین واقعہ وغیرہ گھر میں جا کر پڑھیے. اس لیے دکاندار وہ آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ نمازی لوگ نماز کے بہانے جا کر دوستوں سے باتیں کرنا استنجا خانے میں جانا خامخواہ گپ شپ کرنا پوری سوچتا ہے کہ آدھا پونا گھنٹہ ضائع ہوتا ہے. اگر عین نماز پر نماز کے وقت جایا جائے اور بالکل فوراً آ جائے تو صرف 10 منٹ صرف ہوتے ہیں. آپ اپنے مالک کے دکان کے اعتماد اور بھروسے کو جیتیے کہ میں ان آدمیوں کی طرح نہیں ہوں جو نماز کے بہانے وقت کو ضائع کرنے والا ہوں. ورنہ کون مسلمان مالک کے دکان منحوس ہوگا کہ اگر نوکر نماز پڑھنا چاہے تو خود نماز نہیں پڑھے گا تو کم سے کم اس کے نماز کے صدقے میں تو اس کی دکان چلے گی اور اس کی دکان کی بلائیں ہٹیں گی. کون نہیں چاہے گا؟ لیکن یہ ہے کہ نماز کے بہانے مالک کے مکان کے دل کو اور اس کے اعتراف کو مجبور کیا جاتا ہے. یہ مجبور کرنا آپ ختم کروا لیں تو انسان کا مسئلہ حل ہو جائے گا. بعض نمازی امام کے سلام توڑنے کے بعد اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو توڑتے ہیں. کیا مساجد میں ایسا انگلیاں توڑنا ناجائز ہے؟ مسجد کے اندر داخل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کے آپ دربار میں آ گئے. اس دربار کے کچھ آداب ہیں, اس دربار کے کچھ حدود ہیں, اس دربار کی کچھ رعایتیں ہیں. یہاں آ کر انگلیاں تڑپانا, اس طریقے سے انگلیاں توڑنا یہ ناجائز ہے. اور اسی طریقے سے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر بیٹھے رہنا یہ بھی ناجائز ہے. انگلیوں میں انگلیاں ڈالنا یہ بھی مکروہ ہے اور انگلیوں کو جو توڑتے ہیں یہ انگلیوں کو توڑنا یہ بھی مکروہ ہے. آپ اس سے پرہیز کریں یا اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار کے ادب کے خلاف ہے. اگر کوئی غیر مسلم دوست سلام کرے تو ہم اس کے جواب میں کیا کہنا چاہیے؟ اگر وہ اسلامی سلام کہتا ہے, السلام علیکم کہتا ہے تو ہم صرف وعلیکم کہہ دینا چاہیے. پورا وعلیکم السلام اس کو نہیں کہنا چاہیے. وعلیکم اس طریقے سے کہہ کر اس کے سلام کے جواب کو ٹال دینا چاہیے. اگر وہ غیر مسلم انگریزی میں یا کنڑ میں یا کوئی اور لینگویج میں سلام بجا لا رہا ہے, آداب کو بجا لا رہا ہے تو آپ اس کا جواب اسی زبان میں دے سکتے ہیں. لیکن سلام کا پورا جواب وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ نہیں دینا چاہیے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دشمن تھے یہودی وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سلام کرتے تھے تو دل میں اتنا کینہ اور اتنا حسد اور دشمنی تھی. السلام کی عربی جو زبان ہے بڑی نازک زبان ہے. میں نے آپ کو بتلایا انمتا انمتو کے فرق کو
آدمی کہاں کافر اور کہاں مومن اور مسلمان ہو جاتا ہے. تو السلام میں اگر نام نکال دیا جائے السلام علیکم تو السلام کے معنی آتے ہیں موت کے, یعنی خدا مجھے موت دے دے. تو اس طریقے سے یہودی اپنے دل میں ایمان آتا ہے السلام کے بجائے السلام علیکم کہتے تھے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں وعلیکم کہتے تھے, تیری موت کس پر موت آئے. تو اس طریقے سے اگر کوئی کافر ہمیں سلام کرے, چاہے اسے یہ حربہ معلوم ہو یا نہ معلوم ہو, ہمیں پورا جواب نہیں دینا چاہیے, وعلیکم سے اپنے جواب کو ختم کر دینا چاہیے. مسلمانوں کے گھروں میں موتا ہو جائے تو کیا غیر مسلم کو دکھا سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے, غیر مسلم جو ہوتا ہے وہ پارٹی کا لحاظ نہیں کرتا, پر کیجیے کہ اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کی ہے, وہ جنوبی ہے, ناپاک ہے. اور ہندو کے یہاں پر دھرم کے اعتبار سے, مذہبی اعتبار سے غسل کرنا مسلمانوں کے جیسا فرض اور واجب نہیں ہے. اسلام کے اندر جو اہمیت ہے وہ اور مذاہب کے اندر اہمیت نہیں ہے. ایک تو یہ کہ کفر کی ناپاکی, بت پرستی کی ناپاکی, شرک کی ناپاکی, اور ایک اس کی ظاہری ناپاکی جنابت کی ناپاکی. استنجا کر کر جو پانی نہیں لیا وہ ایک ناپاکی. اور جو فرشتے آپ جانتے ہیں کہ مسجد کے اندر صرف پیاز کی بدبو سے وہ بھاگ جاتے ہیں, اور یہ کم وقت جو کافر ہے اتنی ہزاروں ناپاکیاں لے لے, جب وہ آئے گا تو خدا کی رحمت کے فرشتے اس موقع پر سے ہٹ جائیں گے. اور جب رحمت کے فرشتے ہٹ جائیں گے تو پھر پچھلے زندگی میں جو گناہ کیے, خطا کیے, اگر وہ عذاب کے فرشتے قریب میں ہوں گے تو وہ فوراً لپکنے کے اس مردے کو اور عذاب دینا شروع کر دیں گے. فرشتے عذاب دینے سے اس لیے رکے ہوئے رہتے ہیں کہ رحمت کے فرشتے ان کو تکلیف دینے نہیں دیتے. اس لیے جتنا ہو سکے اور اتنا ضروری کہ آپ کے اپنے پڑوس کافروں سے تعلقات دل پناہ دیتے, مسلمانوں سے کم صحیح, لیکن آپ نے جو ہے کافروں سے, مشرکوں سے, برہمنوں سے آپ نے تعلقات زیادہ قریب کیے ہوئے تھے. اب موت کے بعد دیکھے بغیر ان کا چارہ کار نہیں, تو ایسا کر سکتے ہیں کہ دروازے کے اینٹ میں جو لٹایا ہوا ہے موتا کو, دروازے کے اندر اس کو نہانے دیں, دروازہ کھلا ہو جائے, وہیں سے دور سے دیکھ لے اور وہ دور سے وہ دوا ہو جائے, وہ بیماری چلے جائے, یہ بہتر ہے. حتیٰ انسان یہ کوشش کرے کہ اس کو بالکل قریب نہ آنے دیں. اگر کسی غیر مسلم کے یہاں دعوت ہو تو کیا ہم ان کے یہاں جا کر کھا سکتے ہیں؟ یقیناً اگر وہ کوئی حرام کی کباڑی نہ کماتا ہو, محض غیر مسلم ہونے کی وجہ سے اس کے کھانے میں اس کے غیر مسلم ہونے کے اثرات نہیں آ جاتے, آپ کھا سکتے ہیں. یہ جو بمنوں کی ہوٹل میں بتاؤ دو سے جو مسلمان کا نہیں کبھی پوچھا, یہ دعوت کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو؟ یہ کیا مسلمان ہے جو آپ کے مسال دوسے والے اس لیے والے کھڑے ہو کر مزے سے کھاتے ہیں؟ کبھی آپ نے نہیں پوچھا وہ کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں, کھا سکتے ہیں. اگر یقیناً اس کی کمائی حرام ہے اور معلوم ہے کہ یہ کمائی حرام کی کماتا ہے, تو جیسے مسلمان کے گھرانے میں حرام کی کمائی سے آپ نہیں کھاتے, غیر مسجد کے گھرانے میں بھی نہ کھائیں. قربانی سے جانور کو ذبح کرنے کے بعد کتنی دیر کے بعد چمڑا کھلا جائے؟ کیونکہ بعض جگہ ذبح ہونے کی فوراً چمڑا کھلنا شروع کر دیتے ہیں. ذبح ہونے کے بعد اس کو ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے. اس کی جو روح ہے مکمل طریقے سے باہر آ جانی چاہیے تاکہ اس کو کسی قسم کی اذیت نہ ہو اور کسی قسم کی تکلیف نہ ہو. اس کے بعد اس کو چمڑا کھلنا چاہیے. ابھی روح باقی ہے, اس کے بعد نکالنے کے لیے مرغی کے یا جانور کے آپ نے جو ہے مرغی کو گرم گرم پانی میں کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا تو اس کے جسم میں ابھی جان باقی ہے, روح باقی ہے, احساس باقی ہے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس جانور کو تم ذبح کرنا چاہتے ہو اس کے سامنے چھری کو بھی تیز نہ کرو, اس کے دل کو سجدہ ہوگا. جہاں شریعت میں اس قسم کی تعلیم دی گئی ہے تو روح باقی رہتے ہوئے آپ اس کا چمڑا بھی نہ نکالیں اور کھولتے ہوئے پانی میں بھی نہ ڈالیں. حالانکہ اس کے بعد چمڑا نکالنے میں یا پروں کے نکالنے میں تکلیف ضرور ہوگی, وہ تکلیف آپ برداشت کر لیں لیکن اس جانور کو نہ دیں. قربانی کے دعا کے ساتھ جن کا نام سے قربانی دے رہے ہیں اس کو کس طریقے سے پڑھنا چاہیے؟ قربانی کے اندر ہی وہ دعا ہے اللہم تقبل من فلاں و فلاں, اے اللہ اس قربانی کو قبول فرما فلاں ابن فلاں کی جانب سے جیسا کہ تو نے قبول کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. یہ دعا کے اندر یہ الفاظ ہیں, اسی دعا کو آپ پڑھیں گے تو خود بخود یہ الفاظ درمیان میں آئیں گے تو آپ قربانی دینے والے کا نام درمیان میں لے کر آئیں. اگر کسی کا عقیقہ نہ ہو تو کیا ان کے نام سے قربانی دی جا سکتی ہے؟ عوام کے اندر ایک بہت برا عقیدہ ہے کہ جس کا عقیقہ نہ ہو وہ قربانی نہیں دے سکتا. عقیقہ مستحب ہے اور قربانی واجب ہے. مستحب کرو تو ثواب, نہ کرو تو کوئی پکڑ نہیں. یہ مطلب سمجھے آپ, مستحب وہ ہے جسے کرے تو ثواب اور نہ کرے تو اللہ کے یہاں کوئی پکڑ نہیں. اب اس کی مثال ایسی ہے کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھتے ہیں, وہ مستحب ہے, نفل ہے.
مسجد میں داخل ہونے کے بعد 2 رکعت تحیۃ المسجد نماز پڑھتے ہیں، میری نفل ہے، یہ بھی مستحب ہے۔ اگر کوئی وضو کے بعد یا مسجد میں داخل ہونے کے بعد اس کو پڑھتا ہے تو ثواب ملے گا، اگر نہیں پڑھتا ہے اللہ کے یہاں کوئی پکڑ اور کوئی معاوضہ نہیں۔ اب یہ دعا ایسا ہے کہ کوئی پوچھ رہا ہے کہ میں نے تحیۃ الوضو کو ظہر میں آتے ہوئے نہیں پڑھا، کیا میں فرض نماز امام کے پیچھے پڑھ سکتا ہوں؟ کیا لینا دینا اس سے؟ آپ نے پڑھا نہیں پڑھا وہ الگ مسئلہ ہے کچھ طرف کا، یہ فرض کا مسئلہ الگ ہے کہ آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے، سنت بھی نہیں پڑھا ہے، فرض تو آپ کو امام کے پیچھے پڑھنی ہی پڑے گی، سمجھے؟ اسی طریقے سے عقیقہ کرنا مستحب ہے اور قربانی دینا واجب ہے، وہ کریں یا نہ کریں لیکن قربانی اگر واجب ہو گئی تو قربانی دینا ضروری ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس کی ماں یا جس کے باپ نے حج نہ کیا ہو اور عمرہ نہ کیا ہو، ایسے بچوں کو حج اور عمرہ جائز نہیں، یہ کس کتاب میں لکھا ہوا ہے مسئلہ؟ بھائی اگر وہ صاحب حیثیت ہو اور ان کی طبیعت ساتھ دے رہی ہو تو وہ حج کریں گے، اگر وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کی ذمہ دار اولاد نہیں، اولاد پر حج فرض ہو گیا اور ماں باپ پر نہیں ہوا ہے تو اولاد حج کو ضرور جا سکتی ہے، اس کا کوئی گناہ ماں باپ کو بھی نہیں اور والدین کو بھی نہیں ہے کہ تم نے کیوں لاپرواہی کی۔ ہاں اگر اس میں اتنی وسعت ہے اور اتنی طاقت اور اتنی حیثیت ہے کہ ماں باپ کو لے کر وہ جا سکتا ہے تو ضرور لے کر جانا چاہیے، ایک ثواب کا کام ہے۔ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک صحابی آئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کو جانا چاہتا ہوں اور میری اماں حج کو جانا چاہتی ہے اور وہ کمزور ہے۔ آقا دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری اماں کو تمہارے موڈے پر بٹھا کر حج کراؤ، یہ تمہارے لیے جہاد سے بھی افضل ہے۔ تو یہ ماں کا مقام ہے، باپ کا مقام ہے۔ آپ کبھی اور ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے؟ اللہ نے آپ کو سہولت دے رکھی ہے، ماں کو لے جائے اور باپ کو لے جائے اور پھر آپ بھی کریں، یہ ہے مسئلہ۔ لیکن اگر دونوں میں سے ایک کر سکتے ہیں، آپ کریں گے تو ماں باپ نہیں، ماں باپ کریں گے تو آپ نہیں، آپ پر کر دے تو آپ کریں گے، ماں باپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ قربانی کے دعا کے ساتھ جن کے نام سے قربانی دے رہے ہیں ان کو رمضان ہی میں قربانی کا جو ہے وہ مہینہ آ گیا ہے، 2-4 ہفتے لگاتار قربانی کا ہے۔ قربانی کے دعا کے ساتھ جن کے نام سے قربانی دے رہے ہیں اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے؟ میں نے بتایا کہ بھائی وہ جو دعا ہے اس دعا میں نام آ جاتا ہے۔ پان سپاری کھا کر نماز پڑھ سکتے ہیں کیا معلوم کرائے، کیونکہ اکثر حضرات کو پان کھانے کی عادت ہوتی ہے۔ دیکھیے پان کے اندر مسالے نہ لگے ہوں، یہ پان پڑا گئے یا کہ اس کے اندر نشے کی کوئی چیز وغیرہ نہ لگی ہو تو آدمی اگر پان کھایا ہو تو کل کر کر وہ آ سکتا ہے، اس میں کسی قسم کی بدبو نہیں رہتی اور اس میں کسی قسم کے نشے وغیرہ کی بات وغیرہ نہیں رہتی ہے۔ اگر اس نے پان پڑا کھایا ہے یا کہ کوئی اس کے اندر زردہ افیم وغیرہ اس کے اندر ملایا ہوا ہے، گٹکا وغیرہ لگایا ہوا ہے تو پھر اس کو اچھی طریقے سے منہ صاف کرنے کے بعد، مسواک کرنے کے بعد، پوری بدبو کو ظاہر کرنے کے بعد وہ اللہ کے گھر میں آئے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے بیڑی سگریٹ کے بارے میں بیان دیا تھا اور میں اس وقت چھوڑ دیا تھا، لیکن پھر سے وہ عادت شروع ہو گئی ہے، اس کو کیسے ختم کیا جائے؟ پہلی مرتبہ جیسے آپ نے ختم کیا ویسے آپ ختم کروائیں۔